معزز آمین حضرات، اللہ پاک نے اپنے محبوب دے جو قلب اطہر تے نازل فرمایا اس نو حق کہندے۔ آج بدقسمتی ہے کہ اساں قرآن مجید دا ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہر میسج دنیا دی کسے ایپ تو تانوں میسج آئے انہوں گوگل تے ٹرانسلیٹ کر کے او دا ترجمہ پڑھ دے۔ انگلش میں، عربی میں کوئی بھی آپ کو میسج آتا ہے تو آج بھئی آپ موبائل چھوڑیں، ساؤنڈ چلائیں میرا جان، میرے مزاج تو واقف ہاں۔ تو موبائل نہیں چلانا، ایک ہی کام چلانا، یا موبائل تے یا ساؤنڈ۔ آج ہر بندہ گوگل تو ٹرانسلیٹ کر کے میسج پڑھ دے، وہ دا ترجمہ پڑھ دے۔ اور قرآن مجید اللہ دی طرفوں آئین مقدس ہے۔ دنیا دا کوئی آئین دکھاؤ دیواراں تے لکھے ہے؟ اسا قرآن دیواراں تے لکھ لیا، قبراں دے اب سلیٹاں تے لکھ لیا۔ اور قرآن بھائی عمل والی کتاب ہے، قرآن آئین مقدس ہے، قرآن کو لو پوچھ کے فیصلے کرنے۔ قرآن نے سانو دسیا ہے کہ کوئی مارے تے اودی کی جناب جی سزا ہے، کوئی انگلی توڑے تے کی سزا ہے۔ شریعت نے دسیا ہے جناب کہ بچے نابے اللہ محرم رشتے کیڑے نے، غیر محرم رشتے کیڑے نے۔ قرآن نے سانو دسیا ہے کہ بیویاں کنیاں رکھنیاں نے۔ قرآن نے سانو دسیا ہے دنیا دے اندر کہ اللہ نے جنت کیسے بنائی، جہنم کیسے بنائی، نظام کیسے چلایا، انسان کیسے بنایا۔ آج پوری دنیا میں مسلمان قرآن سے دور ہے۔ میں نے گاؤں میں بستیوں میں دیکھا ہے مسجدیں بہت زیادہ بن چکی ہیں، مگر ایک مسجد میں بھی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھایا جا رہا۔ صرف جلسہ کرا لیندے نے، مولوی جمعہ پڑھا لیندہ ہے، بس جی۔ بھئی جس فرینچائز سے یہ بھائی جان میں دفتر میں کھانا کھا کے آیا ہوں، کیا نام ان کا؟ نہیں وہ دفتر میں جو بیٹھا تھا میں، عمران صاحب نام لگتا، وہ عمران صاحب کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ اگر ان کے دفتر سے فرینچائز پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ ہو جس سے لوگ سمجھیں کہ ادھر تو ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا ہی نہیں ہے، مثال بھی لوگ آئیں تو وہ کہیں بھی آپ نے کس لیے دفتر بنایا ہے، تو وہ کہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں، لوگ واپس چلے جائیں گے، دوبارہ نہیں آن گے اس دفتر بھی۔ اتنے تھے کوئی گائیڈ کرنے والا ہی نہیں، کوئی ساڑی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، مسجد مدرسہ وہ ہے اسلام کے فرانچائز جہاں سے دین محمد کی تعلیم ملے۔ آج مسجدوں میں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ موبائل بھائی آپ نے ریکارڈنگ نہیں کرنی، ساؤنڈ والے اس کو بند کریں، پاکٹ میں ڈالیں، اس کو اٹھائیں، میں سب جاننا سب نو۔ آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، یہ بھائی ڈرون بھی اتاریں نیچے، کدھر ہے یہ ڈرون والا، یہ اتاریں، جلدی کریں، شور ختم کریں، لوگوں کو اس تقریر سمجھن دے۔ بس یہ بندیاں دے وچ سر لے آکے اپا کی کرنے نے۔ شکریہ۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو صبح اٹھ کے قرآن پڑھتے پھر بھی ترجمہ نہیں پڑھتے۔ بر اعظم ایشیا میں شاہ محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی، جناب جی شاہ عبدالحق دہلوی، شاہ عبدالعزیز دہلوی، سید نذیر حسین شاہ شیخ الکل فی الکل، سید نذیر حسین دہلوی 80,000 عالم نو صحیح بخاری پڑھائی۔ تو جدوں اساں قرآن دا ترجمہ ہی نہیں پڑھنا تو بھائی قرآن سانو سمجھ کے میں آئے گا۔ کسی بھی علاقے سے جاؤ گے، ان جرمن دا ویزا لین جائیے نا، رات میں ایک جائز صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جرمن کا ویزا جس نے لینا ہے وہ جرمن زبان بھی پہلے سیکھے۔ وہ پوچھتے ہیں جرمن میں آپ اس بولی میں بولے، کیا بولے؟ تو آپ کسی بھی بندے کے پاس دعوت لے کے جائیں گے کہ بھی میں قرآن کی دعوت دینے آیا ہوں، تو آپ کو قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا تو آپ کیا دعوت دیں گے، کی سمجھائیں گے؟ تو یہ مسجد مدرسہ بنانے کا پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کی صف پہ پہلا استاد جو بٹھائیں اس کو بولے ادھر ترجمہ پڑھا۔ زبانی قرآن تے توتے بھی یاد کر لیندے، اور رات توتا جڑا ہوندہ ہے انہوں صورتاں جو زبان کر زبانی یاد کرتا ہے۔ زبانی قرآن دے عربی تے توتا بھی یاد کر لیندہ ہے۔
جو بولو گے طوطا یاد کرے گا۔ تو اصل مقصد ہمارا ہے کہ ہم نے یہ بچے چھوٹے چھوٹے پریزیڈنٹ آف انڈین ٹینس کے آخر میں تاتی آئے تو ہی شی اٹ میں ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ جناب ہم ٹینس پڑھتے رہتے ہیں انگلش کے۔ تو آج کتنے یہ میرے چاند کھڑے ہیں، میں سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا، اس کو ویڈیو نہیں بنانی، آپ نے ویڈیو بند کریں، آپ کیمرے میں بس کلوز کریں، بیٹھ جائیں آپ، بس بیٹھ جائیں آپ۔ میرے آنے کا تو مقصد تب پورا ہونا ہے کہ جب میں مسجد مدرسہ بنانے دا پہلے مقصد بیان کر۔ آج جو بھی پیسہ لگاتا مسجد پہ، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کا گھر بنایا ہے اور اتھو دین اسلام دی اگے ترویج ہوگی۔ اور ہماری مسجدوں والوں نے معیار کیا بنا دیا، 3 ایتے مولوی پڑھتے مغرب میں، 3 پڑھتے عشاء میں، 3 پڑھتے فجر میں، 4 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں۔ جیڑے مولوی نو کہیے نا بھی یار کو رکوع تے سنایا کرو ایک رکعت، وہ کہندے جی پیچھے بابے رولا پاندے نے، بیمار نے، نبی پاک نے فرمایا بیمار ہوندے نے، بچے ہوندے نے، تسی تھوڑی پڑھو نماز، آہستہ نبی تھوڑیاں صورتاں پڑھو۔ میں کہا یہ مسئلہ انہاں لی بیماراں لیے جیڑے کھلو نہیں سکدے، ایتھے تے کرسیاں تے بیٹھے ہیں۔ تو جب کرسی پہ بیمار بیٹھ گیا ہے، اب اس نے ٹانگوں سے قرآن سننا ہے یا کانوں سے سننا ہے؟ کانا لے ہاتھ کھڑے کرو حضرت، میں نے پتہ لگے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے ہی۔ تے پھر کی بیماری ہے، اسی مسجد وضو کر کے گیا کوٹ لا کے، اب وضو کرنے لی پتہ کنی مصیبت کرنی پہندی، کوٹ لاؤ، کڑی لاؤ، مندری لاؤ، ساریاں باواں تے ٹھنڈا پانی پاؤ، کتے نمکین پانی ہوندا ہے اکھاں چ پیندا ہے، کنی مصیبت کرنی پہندی وضو واسطے کہ پہنا بیلا جراباں اتارو، بندہ کسے ٹائم بوٹ اتارو جناب، وضو کرو، کر کے مسجد جاؤ، تے مولوی 3 ایتاں پڑھ کے السلام علیکم کہے تھے کوئی جاؤ، مینوں دس انہوں کی لذت ملی۔ مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا یہ مقصد ہے، قرآن سننا بھی شفا ہے، قرآن پڑھنا بھی شفا ہے۔ تے بیماروں تے چاہیے مولوی نو آپ کہن کے اسی جا کے گھر کڑا چرخا قطر ہے، جننے ویلے بابے نے مسیتے کڑیاں ویندے رہندے۔ میں بابیاں نو کہاں گا جے مسیتے جان لگ پے جے نا تے مسیتے اللہ نو کہو کہ مولا ساڈا دل مسیتے لگے۔ تے بابے ویندے رہندے نے مولوی مسیتے آوندا کنے وجے تے جاندا کنے وجے، لے تینوں مولوی نو ویکھن دی لوڑ کی ہے؟ کئی ایڈے امترے بابے نے مولوی نو آکھن گے اے بوڑھی کول بیٹھا رہندا ہے، تیری مر گئی ہن اودی بھی مر جائے۔ کیوں مولوی آیا بولتا نہیں گا؟ میرا یار پرانا ہے، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے، اتنی کتابیں لکھی انہوں نے، حضرت صاحب لمحہ فکریہ مسجدوں میں اب قرآن نہیں سنایا جا، اگر اب عشاء فجر جو نمازی آتے ہیں وہ کتنا کو قرآن دل، قرآن کہتا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اتنے کان لگا کے سننا ہے تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ بتاؤ سب تو زیادہ بندہ متوجہ نماز چندہ یا اتھے بیٹھا ہے؟ نماز ساری توجہ ہوندی، اتھے قرآن سن دی لذت آندی۔ میں گیا ہوتے حرم چے پچھلے سال 6 مرتبہ 2024 چ خانے کعبے، تو میں کوشش کرنا سا کہ شیخ سدیت صاحب نماز پڑھاؤں، یا اللہ وہ نماز پڑھاؤں، تے نماز قسمیں پڑھان دے سن، تے قرآن سننو دل کردہ سی کہ یہ پڑھی جان تے سی سنی جائیے۔ تو کتنے بندے آج وعدہ کر دے کہ اسی جا کے اپنے مولوی دی مسیح تے پوچھل چکاواں گے بھائی پورا رکوع پڑھنا ہی ایک رکعت ٹائم کٹ کے آئے ہیں تے تو کیوں نہیں پڑھنا؟ تے جڑا بندہ کہندا نا کہ سانو دکان تے جان دی چھیتی ہے، انہوں پڑھن دی جان دی لوڑ کی، قرآن آندا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، جب بھی تم نے نماز پڑھنی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ہاں جی تسی تے نہ پاویں کہو تسی تے آپ پڑھونی ہے، تے اے کہن حضرت صاحب تے آپ پڑھانی ہوندی ہے، جڑے بیٹھے نے آپ جایا کرو جدو مسجد چ مولوی نو کیا کرو کہ ایک رکوع سناؤ مولوی صاحب، ہاں جی مولوی رکوع سنائے تانوں سکون ملے، قرآن سننا چھڑ دیتا سا۔ حرم دا امام قسمیں قرآن پڑھ دا نا، جڑے والے پڑھ دینے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
تے پھر پورے حرم چ لوگ رو رہے ہوندے نے قرآن سن رہے. تے ایتھے پاکستان چ لکھیا ہوندا جی قرآن دا ترجمہ نہ پڑھو تسی گمراہ ہو جاؤ گے. تے جنہ اردو ترجمہ کیتا پھر پرچہ تے انہاں تے کرانا چاہیے ہے نا, بندیاں تے پڑھنا ہے. وہ بھائی خدا کے واسطے ترجمہ پڑھو قرآن کا. یہ قاری ساجد صاحب ادھر حفظ کا ادارہ کھولنے لگے ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ ساتھ ترجمہ بھی پڑھائیں, خالی حفظ پہ زور نہ دیں لوگوں کو. میں کتنے حافظ موبائل سینٹر ویکھے نے, وہ حافظ حفظ کر کے دکان بنا لیندا ہے, بولو قرآن بھی بھول جاندا ہے. تے جناب لوگ کی آندے نے حافظ موبائل سینٹر, حافظ کریانہ سٹور. میں کئی جگہ تے ویکھی. جتنے بندے بیٹھے اپنے بچوں کو صبح اٹھ کے پوچھا کرو کہ ایک رکوع پڑھا اس کا ترجمہ پڑھا ہے. میں لکھ کے دینا جڑا قرآن دا ترجمہ پڑھ لا پہ اللہ کی توحید اس کو سمجھ آ جائے گی. اللہ کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھے. قرآن پڑھتے نہیں ہیں. میرے جتنے افسر دوست ہیں, جتنے جج دوست ہیں, جتنے میرے پولیس افسر دوست ہیں, میں سب کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے کہنے پہ ایک سال میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. وہ ٹیبل پہ قرآن رکھتے ہیں, میں دارالسلام سے قرآن مجید لے کر دیتا ہوں ان کو, وہ ترجمہ پڑھتے ہیں اور مجھے قسمیں سال بعد لوگوں کے فون آتے ہیں کہ مدنی صاحب آپ نے تو مجھے قرآن پڑھنے کا ذائقہ بتا دیا کہ مزہ کیسے آتا ہے. کہتے ہیں جب میں پہلی آیت پڑھتا ہوں نیچے ترجمہ پڑھتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے کہ یار میں نے اللہ کا پیغام سنا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو ہم نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دی. حضرت فرماندے نے اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ دکھاوے, اس تے عمل کماون والا او سدائی جنت جاوے. اچھا بھائی یہ قبروں پہ ہم قرآن لکھتے ہیں, قرآن قبر پہ لکھنے کا کوئی اجر بتائے, کوئی حدیث بتائے, کہاں لکھا ہے؟ وہ تو کتے لنگ رہے نے, بلے لنگ رہے, بندے جنازہ چوک کے پیر لے کے لنگ رہے ہوندے. تے قرآن دی توہین ہو رہی ہے کہ عزت ہو رہی ہے؟ توہین ہو رہی. مسجدوں کی دیواروں پہ ہم نے قرآن لکھ دیا, اتے مکھیاں بہ کے ہگن دیاں نے. مینوں دسو ہاں کسے دی مقدس کتاب تے مکھی بہ سکتی؟ سکھوں کے گرنتھ جا کے دیکھو, ان کے گردوارے میں گیا ہوں, وہ ایسے پروں سے اس کی پکھیاں چلتے, اے سی لگا. جہاں گرو گرنتھ صاحب پڑھی ہے نا وہ اپنی کتاب کو گرو مانتے ہیں, اور سرداروں نے مجھے کہا یہ گرو گرنتھ صاحب کہیں. حضرت صاحب جس کمرے میں وہ پڑھی ہے وہاں اے سی لگا ہوا ہے, ہیٹر, اور ایسے ایسے وہ موروں کی پکھیوں سے جلتے رہتے کہ مکھی نہ بیٹھے. اور میں نے ان سے سوال کیا حضرت صاحب کہ بھی ہمارے گھروں میں تو قرآن پڑھا تو آپ کے گھروں میں گرنتھ کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہتے اس گھر میں ہم گرنتھ رکھنے کی اجازت دیتے ہیں جہاں بالکل سارے عمل گرنتھ کے مطابق ہوتے ہوں. مثلا بھی گرنتھ کہتی ہے یہ گوشت نہیں کھانا, فلاں نہیں کھانا, یہ نہیں کرنا, انڈے نہیں کھانے, جو چیزیں میں منع کرتی ہے نا ان کو وہ اس گھر والے نہیں کرتے, تو اس گھر میں گرنتھ صاحب رکھنے کی اجازت ہے. تو میں نے کہتے آپ قرآن مجید گھر میں رکھتے, میں کہا ہمارے تو ہر گھر میں. تو کہتے بھی آپ ادب کرتے ہیں, میں کہا بھی قرآن کہندا بھی دو چ پانی نہیں پاؤنا ہی تن کے پاؤنے. میں قرآن کہندا بھی کسی دی بیٹی والا اکھ چک کے نہیں ویکھنا, میں کہا ہے لگی جاندی کو نمبر لے لینے. سبزی والے, دکاناں والے جناب ہے, منڈیاں والے جناب ہے, سنیارے, سب کپڑے والے, بیبیاں کہنا سانو ڈیزائن پسند نہیں آیا, کہندے تسی واٹس اپ نمبر دو اسی تانوں نویں ڈیزائن سینڈ کر داں. تے مر جے تو یہ کہہ دے بھی کل نوں آ جی, نمبر کی کرنا ہے؟ ہم اپنے گھر میں قرآن رکھ کے ہر کام قرآن کے خلاف کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے. اب یہ جمہوری لوگ رولا ڈال رہے ہیں نا کہ جی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, تو میں کہتا ہوں جب تم حکومت میں ہوتے ہو تب آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. یہ پاکستان ہے, اپوزیشن پہ پرچہ ہو حکومت ٹھا لیندی ہے, حکومتی پارٹی تے پرچہ ہوئے تو 5 سال پولیس بھی نہیں انہوں پہنچ دی, حکومت بھی نہیں انہوں پہنچ دی. یہ انصاف ہے پاکستان میں.
تو قرآن کہندا اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، انصاف تقوی دے قریب تھا۔ قرآن نو کنے منے؟ قرآن کو کون مانتا ہے؟ ہنے ہی تہاڈا منڈا ہے تے چوری دے کیس چ چلے جاوے تے اسی سارے نے او دے مگر سفارش لئی تر پینا کدی جان چھڑی جائے، کدی نہیں کہا بھی قرآن دے مطابق انہوں سزا مل جائے۔ تانوں صرف مولوی کوئی گل کہندے نے بس جی 50 قرآن بخش دو تے مردہ بخشیا گیا، تے تسی بھی مولوی کو 50 قرآن لے کے آندے یا اللہ ملک کتے نے بخشی۔ یار ایک بندہ جائے بچیاں تو چپ کراؤ، کاری جو سب ہے بچے جڑے باہر کھیل رہے ہیں، ایک کلاؤ منڈا اور اس کوٹی والا جائے ماشاء یہ لے بھی چنا جے تیرے کو نہ سانبے گئے تے اپنے بھی نہیں سانبے جانے آتے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے، میرے کملی والے محبوب نو ماننے والوں، میں ابتدا دے اندر تمیدی بات ہے اس واسطے کرن دے آمیں کہ میں مدرسے دے پروگرام تے آیا ہے تھے حفظ دی کلاس چلے گی، مسجد دے اوپر ادارہ بنے گا، قرآن پڑھیا جائے گا، لوگوں مسجدانو گونگیا نہ رکھو، وہ تھے عالم دین جڑا نماز پڑھاوے، ہر نماز تو بعد قرآن مجید دیاں جڑیاں آیتاں پڑھیاں نے، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے ہو دا ترجمہ سنایا کرے لوگانو، یعنی امام صاحب نے فجر پڑھائی ہے، جڑی فجر دی نماز چے تلاوت کی تھی او دا ترجمہ سنائے، جنہیں جناب اللہ مغرب پڑھائی ہے، مغرب چے جڑی تلاوت کی تھی کوئی سنے نہ سنے وہ اٹھ کے بیٹھ کے کہے کہ میں قرآن کا ترجمہ بیان کروں جو میں نے پڑھا ہے۔ جناب جی جو عشاء پڑھائے وہ بھی جناب اللہ ترجمہ پڑھائے۔ میں ایک کی دلیل دینے لگا ہوں، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بغداد دے اندر امام احمد دے شہر پہنچے، عشاء دی نماز امام احمد دے پیچھے پڑھی، سنیے ذرا دھیان دے نال جیڑیاں ایتاں امام احمد نے پڑھیاں، امام شافعی ساری رات ستے نے او دے تے نہ غور کیتا کہ 100 تو اتے مسئلے او دے چو اخذ کر لے، 100 تو اوپر مسئلہ او دے چو اخذ کیتا ہے، مگر اسی عمل ہی نہیں کرتے۔ بیٹا بیٹھ جو پتر بیٹھ جو بیٹھ جو، میرے جوڑاں چ انج بہ جو میں مریم دکان والے دے جوڑاں جو بیٹھی بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، اللہ عزیزان من، میرے امام عالی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والو، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو، مبر صادق نبی نال بیٹا یہ موبائل بند کر کے گفتگو سنے، اس کی طرف نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا میں ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے۔ محمد مجتبی میں ساؤنڈ بڑا پیارا ہے اور میں چاہتا ہوں جتنی دیر بولا ہوں تارنال محبت بریاں باتاں کراؤں۔ حضرت امام زابی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے نہیں، جنہ علام النبلا لکھی، جنہ نے تاریخ اسلام لکھی، جنہ دیا کتاباں دا جے پورا ترجمہ بھی ساڑھے ملک چنی ہویا ہو، وہ امام زابی رحمت اللہ علیہ توحید و سنت کے بہت بڑے جناب اللہ تھم، نبی شریعت کے بہت بڑے تھم ستون۔ امام زابی ایک واقعہ لکھ دینے کہندے آتاں بریاں بھی ہوندیاں نے، آتاں چنگیاں بھی ہوندیاں نے، انواجی عادت قبر تک نال جاندی ہے، وارشہ آتاں نہیں جاندیاں، پاویں کٹیے پوریاں پوریاں آتاں بندیاں دے نال جاندیاں نے، عادت اچھی ہوئے لوگ عزت کر دینے، عادت بری ہوئے لوگ بست کر دینے، اچھیاں آتاں لیاں لوکی یاد رکھ دینے۔ امام زابی کہندے نہیں میں ایک بندے نو ایک آؤ، وہ دی پوری علاقے دے اندر عادت سی، جڑے بندے نے انہوں تھپڑ مارنا تے او چند دنہ بعد معافی منگنوں نے آ جانا، یار میں تینوں تھپڑ ماریا تو میں نو جواب نہیں دیتا، چانڈ نہیں ماری تے تو کسے نو دسیا بھی نہیں تے ایف آئی آر بھی نہیں داخل کرائی، آواز کم یہ ڈبل نہ ہو، کہندے نے تھپڑ مارے آؤ تو کسے نو دسیا بھی نہیں، ایف آئی آر فرسٹ انفرمیشن رپورٹ تو ایف آئی آر بھی نہیں داخل کرائی، میرے خلاف درخواست بھی نہیں دیتی، تو پرے پچایت بھی نہیں کیتی، تے یار میں نو شرمندگی ہوئی ہے، میں تیرے کل معافی منگنا آیا ہی، تے کہتے اس بندے کی عادت کیا تھی، وہ ایک بات کہتا ہوتا تھا، گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس بندے کی عادت تھی گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ایک بندے نے آن کے انہوں گال کڈی، وہ بھی چند دن بعد واپس آیا ہو، کہندے یار تو اگوں میں انہوں گال دا جواب نہیں دیتا ہو۔ امام زابی لکھتے پہ نہیں، اس بندے دی عادت سی کسے نو جواب نہیں دیندہ سی، چند دنوں تو بعد بندے آ جاندے، یار اللہ واسطے میں انہوں معاف کر دے، میں تینوں گال کڈ بیٹھا میں، وہ کہندہ بھائی گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے نہ رکھتے ہیں، جاؤ میں تنہیں معاف کر دیا ہے۔ قدرت مالک دیئے اتنا اچھا آدمی ہے تے
موت تے آنی آنی ہے، موت تے بریاں نو بھی آنی ہے، موت تے ویرا چنگیاں نو بھی آنی ہے۔ اے موت نے کدوں کسے نال وفا کیتی ہے؟ چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے، کار عرشاں وال پرواز گئے، ہر وتھاں دور دراز گئے، فانی چند دن جگتے جی گئے نے، پھر موت پیالہ پی گئے نے، یہ تو سب مسافر تھی گئے نے۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے مؤلف، بلوغ المرام کے مؤلف امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے دین کے امام ہیں۔ لوگوں، جس نے بخاری پڑھنی ہے شرح صحیح بخاری پڑھ کے دکھائے، یہ وہ امام ابن حجر ہیں۔ وہ واقعہ لکھتے ہیں مصر کے بازار کا کہ دنیا کی خوبصورت، دنیا میں کوئی چیز دیکھو تو کیا کہنا، گاڑی دیکھو، بنگلہ دیکھو، کیا کہنا ہے؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے بہاریں ہیں۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں گاڑی کے پاس کھڑا کر کہنا ہے یہ گاڑی تو چیز ہی کچھ نہیں، یہ جہاز تو چیز ہی کچھ نہیں، میرے اللہ نے جنت میں میرے لیے گھوڑے تیار کیے جو پروں والے ہوں گے، اڑ کے مجھے جنت کی سیر کرائیں گے، اس لیے میں اس دنیا میں اپنے خالق پہ راضی ہوں۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ زندہ باد، دا نبی زندہ باد۔ جتنے دوست ذرا سنیے دھیان نہ لفظ امام صاحب لکھتے پے نہیں، لوگوں دنیا نو کچھ نہ سمجھو۔ آج کتنے دوست ہیں جو اپنے نوکر کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے، اپنے ملازم کے ساتھ بیٹھ کر پانی نہیں پیتے، اپنے بیڈ کے اپنے صوفے پہ اپنے برابر نہیں بیٹھنے دیتے۔ کدھر گئی تیری اکڑ مکڑ؟ اللہ تیری اکڑ کو نکال دے گا، ابھی موت آئے گی، یہی نوکر تیری قبر پہ مٹی ڈالے گا، اللہ کہے گا کدھر گئی تیری اکڑ؟ کدھر گئی تیری اکڑ؟ ذرا سوچیں ادھر کرسی پہ بیٹھ کے کہ ابھی ہم جس نوکر کے ساتھ برابر نہیں بیٹھتے وہ نوکر اوپر کھڑا ہوگا اور تیری قبر پہ مٹی ڈال کے ایسے ہاتھ جھاڑ دے گا، تو کدھر جائے گی چودھر؟ کدھر گئی تیری اکڑ؟ ابو جال کو جب نبی گرایا نا معاذ اور معوذ نے، تو حضرت عبداللہ بن نبی سن لو، حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے میں انہوں دی چھاتی دے چڑھیا تے مینوں ابو جال نے کہا کہ عبداللہ انت عبداللہ، تو عبداللہ ہے جڑا میری بکریاں چاردا ہے؟ کہندے نہ مانا عبداللہ، ہاں میں عبداللہ میں۔ تے کہنے لگے ہن کی کرن لگا ہے؟ ماں ہاضے ہی کی کرن لگا ہے؟ ایتھے میری چھاتی دے بیٹھا ہے کی ہے؟ کہندا جی میں تیری گردن لاؤن لگا ہے۔ تے کہندے فتح کنوں ملی؟ تے کہندے فتح تے اللہ نے محمد رسول اللہ نو عطا فرما دی۔ تے کہندے نے فتح مصطفیٰ نو ملی ہے؟ کہندے فتح تے مصطفیٰ نو ملی ہے۔ تے کہندے نے پھر میری گردن ذرا تھلیوں رگڑ کے وڈی تاکہ سرداراں چ سر پیا ہوئے تے لمبی گردن لگے، لوکاں نے پتہ لگے کہ چودھری دا سر پیا ہے۔ ابو جال آخری وقت بھی آکڑیا رہا۔ اور ساڈے ایتھے ایک دوسرے دا جھوٹا نہیں پیندے، گلاس نہیں پیندے، نال برابر نہیں بٹھاندے، جتنی دولت آ جاوے اودے کمرے چ کسی نو وڑن دی اجازت نہیں۔ تو جنی موت آنی ہے، چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے، کر عرشاں وال پرواز گئے، ہر وتھاں دور دراز گئے، فانی چند دن جگتے جی گئے نے، پھر موت پیالہ پی گئے نے۔ ایک ظالم نے ویرا نشہرہ کے پی کے دا علاقہ وے، خیبر پختونخوا دا علاقہ، اپنی بیٹی جیدائی تے زندہ ہی دفن کر دیتی تے 112 والیاں نو پتہ لگا، انہاں جا کے قبر پھولی تے بیٹی قدرت مالک دی زندہ نکل آئی۔ زندہ بیٹی قبر چو نکلے تے پاک فوج دا میجر وقاص صاحب انہیں بیٹی گود لے لی۔ آج کا ظالم دنیا نو پتہ نہیں، موت تو جوانوں کو بھی آ رہی ہے، موت تو بوڑھوں کو بھی آ رہی ہے، موت تو بیماروں کو بھی آ رہی ہے، موت تو ماں کے پیٹ میں بچوں کو آ رہی ہے۔ اس موت کے انتظار میں کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ابھی میری عمر بڑی ہے، 20
سال کے بچوں کو یہ فٹ بال میں بچہ فٹ بال کھیلتا تھا، نبجید آپ نے دیکھا ہوگا جوان بچہ، میں دیکھا میدان میں گرائی 20 سال کا بچہ دل کا ٹیک ہوا اور اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ موت نہیں دیکھتی اس کی عمر کتنی ہے۔ اڈ گیا طوطا جیڑا بولیاں سی پاوندا، رہ گیا پنجرا خالی ڈر پہ آوندا، سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لاوندا، ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں، پھر ہو گئے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے، اتار دے ہو کپڑے دے آپ سنایا ہے، کسے دے دل ذرا ترسنا آیا ہے، پڑھن پشاک تھاؤں تھائیں، پھر دے کے اے تیریاں میریاں ویراگلیاں نے کڑھیاں بھی اتار لینیاں نے، تیریاں میریاں مندریاں بھی اتار لینیاں نے، آ قیمتی کپڑے کینچیاں نہ کٹ دینے نے، تیرے میرے جتیاں تے جراباں بھی اتار لینیاں نے، تیرے میرے چودری ناک بھی موڑ جانے نے، تیرے پیاریاں نے غسل بھی نہیں دینا، ٹھڑ دے جمے کول کھڑے ہونگے، پیاریاں نے ناک کے کپڑا رکھیا ہوئے گا تے مولوی پیٹ نپے گا تے سمیل آئے گی تے لوکی کہنگے یار منہ اگے کپڑا رکھ لو نا تے اتو آواز آئے گی، جنہ لئی تو پاپ کماویں او کتھے نے تیرے کر دے۔ اس اولاد کے لیے ٹھگی نہ مارنا، اس اولاد کے لیے چوری نہ کرنا، اس اولاد کے لیے شراب نہ پینا، اس اولاد کے لیے شراب نہ بیچنا، اس اولاد کے لیے حرام نہ بیچنا، اس اولاد کے لیے حرام نہ کمانا۔ یہ کتنی بے وفا دنیا ہے۔ ابھی میں قسمیں بڑی گندی برائی چل پی ہے، اجے میت قبراں چ نہیں جاندی، اسی دیگاں دے ٹکن کھول دینے، بڑیاں نو روٹی کھولو جی، ایک گندا رواج ختم کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جدو بندے نو دفن کرو اینی دیر قبر تے بیٹھو دعا منگو کہ ایک اونٹ ذبح کر کے دیاں بوٹیاں تقسیم کرتیاں جان۔ آج کتنی بے وفا دنیا جو کروڑوں کی جائیداد دے گیا، جو لاکھوں کی جائیداد دے گیا، جو اربوں کی جائیداد دے گیا، اس کی ابھی میت قبر میں نہیں پہنچی تو یہ کھانے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے قبر پہ دعا زیادہ دیر مانگا کرو، مشکل وقت ہوتا ہے اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، سلیپے رکھ کے مٹی ڈال کے اللہ کی قسم فرشتے اٹھا لیتے، مر ربو کا تیرا رب کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مشکل ترین وقت ہوندہ ہے جدو فرشتے سوال کر رہے ہوندے نے، تسی بار کھلو کے دعاواں کریا کرو، اللہ دے صاحب چ نرمیاں کر دے، روٹی بالکل نہ کھولیا کرو، کوئی گھنٹے چ بی بی مارنی چلی، کوئی گھنٹے چ مہمان مارنی چلے آؤ، اس گندے رواج سے نکلاؤ۔ تمہارا پیارا سب کچھ چھوڑ گیا ہے اور تم ایک گھنٹہ کھانا بھی نہیں لیٹ کر سکتے، سب کچھ چھوڑ گیا۔ پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے، اتار دے ہو کپڑے دے آپ سنایا ہے، کسے دے دل ذرا ترسنا آیا ہے، پڑھن پوشاک تھاؤں تھائیں۔ میرے نال ایک بندہ اگلے سگڑ پی رہا سی تے انہیں میرے کپڑے نو لا دیتی سگڑ رستے دے اندر، تے میں نو کہنے لگا مولوی سوری بڑی بے ادبی ہوگی ہے، تاڑے کپڑے سڑ کے، میں کہا کوئی گل نہیں، کہنا پہلا مولوی ہے جنہیں کہا کوئی گل نہیں، اور کیوں دا تیاندہ تو سگڑ کیوں لائی ہے، تو کیوں میرے کپڑے ساڑے؟ میں کہا یار میں کوئی گل ویک کے صبر کیتا ہے، تو تے سگڑ دا گول لایا تے کپڑے پٹے، اگلے تے کینچیاں نہ پاڑ کے لاؤنے۔ یہ زندگی کیا چیز ہے؟ 50 سال کی عمر میں ہم مکان بناتے ہیں، 55 سال کی عمر میں اسرائیل آ جاتا ہے، ابھی 5 سال ہوئے پینٹ بھی میلا نہیں ہوا تو مرنے والا قبروں میں، بنانے والا قبروں میں، اور ہمیں عبرت کا حاصل ہوتا۔ مکی صاحب نے شہزادوں والی زندگی بسر کی، گھوڑوں پہ سواریاں کی، جہازوں پہ سواریاں کی، کھانے آلہ آلہ کیے، اور عرب عجم کے جناب لوگ جانتے تھے، مگر جب موت کا وقت آیا کہتا ہے ہمدانی سن لے، لینے والے آگے ہیں، لینے والے آگے ہیں۔